جنگی احد کا میدان ہے، اس کو غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ مشرکین مکہ کا جہاد ہوا تھا۔ یہاں پہ مشرکین مکہ کے ساتھ مکہ سے مشرکین آئے تھے مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر یہاں جمع ہوئے اور یہیں پہ غزوہ احد ہوا تھا۔ اس کو غزوہ احد کہتے ہیں یا جنگی احد کہتے ہیں، اس لیے کہ یہیں پہ احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور اس کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی آپ کو ملے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ جنگ کس لیے ہوئی تھی، یہ جہاد کس لیے ہوا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم لوگوں کو دیا جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے کیا جائے، اور نظر و نیاز اللہ رب العالمین ہی کے لیے پیش کیا جائے، اور اگر جانور ذبح کرنا ہے اللہ ہی کے لیے ذبح کیا جائے، اور اگر کوئی صدقہ اور خیرات کرنا ہے اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیا جائے۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے۔ مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، التجا کرنا ہے، فریاد کرنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ بیچ میں کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی شہید کو، کسی نبی کو واسطہ اور وسیلہ نہ بنایا جائے۔ ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کریں کہ اے اللہ نبی کے طفیل میں یا نبی کے وسیلے میں یا بزرگوں کے طفیل وسیلے میں یا یہ کہ شہیدوں کے طفیل اور وسیلے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والے اللہ کے نزدیک، یا یہ کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے قریب کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر بندوں سے قریب ہے، اور اگر مانگنا بھی ہے تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر، اللہ کے صفتوں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے اللہ سے مانگنا ہے، یا اپنے نیک عمل کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے اللہ سے مانگنا ہے، یا کسی نیک بزرگ سے دعا کروانا ہے، کسی نیک بزرگ سے دعا کروانا ہے۔ ان کے طفیل، ان کے وسیلے سے نہیں مانگنا ہے بلکہ ان سے دعا کروانا ہے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو بہرکیف یہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی، اور اسی غزوہ احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گر گئے تھے، جس میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اسی غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ نے وار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور اسی غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی تھی، جو یہ قبرستان ہے۔ اسی قبرستان میں غزوہ احد میں شہید ہونے والے 70 صحابہ کرام جو شہادت ہوئی تھی ان کو یہاں دفن کیا گیا تھا۔ اس میں شہیدوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی بھی قبر ہے، جن کو شہیدوں کا سردار سید الشہداء اہل الجنہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور دیکھیے میرے بھائی، قبرستان کتنا سیدھا اور سادہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبرستان اسی طریقے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کے زمانے میں، ان کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں، ان کے بعد عثمان غنی کے زمانے میں، ان کے بعد علی کے زمانے میں، ان کے بعد حسن حسین کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین، سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان سب کے زمانے سے لے کے آج تک یہ قبرستان ایسے سیدھا ہے، سادہ ہے۔ یہاں کہیں عمارت نہیں بنائی گئی، اس قبر کو کبھی پختہ نہیں بنایا گیا، یہاں پہ کبھی چادر نہیں چڑھائے گئے، یہاں پہ کبھی پھول نہیں چڑھائے گئے، یہاں پہ کبھی اگر بتی یا ایک موم بتی نہیں جلائی گئی، کوئی لائٹنگ نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم دی۔ قبرستان اسی طریقے سے ہونا چاہیے، قبرستان ایسا ہی ہونا چاہیے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی قبرستان ہے کسی نبی کی، ولی کی، رسول کی، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور قبرستان جو آج کل اولیاء کے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ویسا نہیں بنانا چاہیے۔ جب شہداء کے سردار کی قبر ایسی ہے تو پھر جو یقیناً اللہ کے ولی ہیں، جو شہید کے سردار ہیں اللہ کے ولی ہیں، ان کی قبر جب ایسی ہے تو پھر دوسروں کی قبریں بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اسلام میں تعلیم دی گئی قبرستان میں کو سادہ رکھنا ہے، اور ایک بالش سے اونچی نہیں کرنی ہے، اور اسی طریقے سے وہاں پہ عمارت نہیں بنانی ہے، بلڈنگ نہیں بنانی ہے، نہ کوئی چادر نہ کوئی پھول چڑھانا ہے۔ تو بہرکیف یہ قبرستان ہے جس میں شہداء احد کی قبریں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کو جو قبرستان کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے، اس کا دو مقصد ہے۔ ایک مقصد ہے اپنے لیے عبرت اور نصیحت،
کہ ایک دن زمین پہ چل پھر رہے ہیں، مر جائیں گے، زمین کے نیچے دفن ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی عبرت و نصیحت ہے یہ۔ تو قبرستان کی زیارت کا مقصد ہے عبرت و نصیحت، اور دوسرا مقصد ہے ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت۔ قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت۔ اسی لیے دعا کیا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ آپ کے اوپر سلامتی ہو اے اس بستی میں رہنے والوں، مومن ہے یا مسلمان، ہم بہت جلد آپ سے ملنے والے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عافیت کے ساتھ رکھے، عافیت والا معاملہ آپ کے ساتھ کرے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، دنیا سے جو بھی چلے گئے ہیں قبرستان کے اندر دفن ہو گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کریں گے، ان سے نہیں مانگیں گے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے، جو دنیا سے چلا گیا، قبرستان میں دفن ہو گیا، وہ دنیا والے کو کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ دنیا والے ان کو دے سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دعائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اسی لیے ہم جب تحیات میں پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کائنات میں جتنے صالح بندے گزر چکے ہیں یا موجود ہیں، سب کے لیے ہم سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو دنیا میں رہنے والے، دنیا سے جانے والوں کو دے سکتے ہیں، اور وہ کیا دعائیں، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ دنیا والوں کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ تو اس لیے قبر پہ آ کر کے، قبرستان آ کر ہمیں ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، ان سے کچھ نہیں مانگنا ہے۔ دنیا میں کوئی اللہ کے علاوہ غریب نواز نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ بندہ نواز نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ غوث آدم نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ دستگیر نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ سارے اوصاف اور یہ ساری طاقت و قدرت اللہ رب العالمین کے لیے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ کسی مخلوق کو یہ ساری یہ اوصاف اور یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے کسی بھی مخلوق کے بارے میں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ شہدائے احد، یہ اولیاء ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، اور اس میں شہداء کے سردار حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کسی نے آج تک کسی نے ان کو غوث آدم کہا، دستگیر کہا، غریب نواز کہا، بندہ نواز کہا، مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا؟ اگر یہ نہیں ہے تو دنیا کے دوسرے لوگ کیوں ہیں میرے بھائی؟ اس لیے ان سب چیزوں کو ذہن و دماغ میں رکھ کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا ہے۔ وہ یہ عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ رب العالمین کی، اور طریقہ ہوگا تو صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، قبرستان ایسا ہونا چاہیے اسلام کے اندر، اسی طریقے کا۔ اس میں نہ کوئی تختی لگائی جائے، نہ کوئی نام لکھا جائے، اور نہ کوئی عمارت کھڑی کی جائے، بلکہ قبرستان سیدھا اور سادہ ہو تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر اس قبرستان ایسا نہیں ہے، بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، تو اسلام سے ہٹ کر وہ طریقہ ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قبرستان بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔